فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہاں سے وقوف منا کا بیان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے افعال حج کے جتنے بھی افعال تھے، جب ان کو تم مکمل کر چکو، کون سے؟ 10ویں کو رمی جمار ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے، پھر اس کے بعد بال منڈوانا ہے، اور اسی طریقے سے طواف بیت اللہ ہے، سعی صفا اور مروہ ہے۔ یہ جتنے بھی افعال تھے، جب تم ان تمام افعال کو کر کے فراغت پا چکو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بس تم یاد کرو اللہ کو ایسے جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ سا۔ زمانے جاہلیت میں ان کی عادت یہ تھی، دستور یہ تھا کہ وہ جب یہ تمام افعال مکمل کر لیتے تو مینا کے اندر وہ 2 یا 3 دن جب رہتے تو وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے اور سچے مفاخر بیان کیا کرتے، ان کی کرامات کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی کرامات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ کہ اول تو اتنا خرچہ کرنے کے بعد جب تم یہاں پر پہنچے ہو تو آنا ہی مشکل ہے، جب اللہ نے تمہیں پہنچا دیا ہے تو یہاں پر رہ کر کے اس اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اور اللہ رب العالمین کے تذکرے کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے اللہ رب العالمین لوگوں کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، تو یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو یاد تو اللہ ہی کو کرتے ہیں لیکن ان کا آخرت پر کوئی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے صرف دنیا کا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں دینا ہے تو دنیا کے اندر ہی سب کوئی دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ شقی لوگوں کا، بدبخت لوگوں کا بیان ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس بعض لوگوں میں سے وہ ہے یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، جو کچھ دینا ہے تو ہمیں آتنا، دے دے ہم کو، فی الدنیا، صرف دنیا ہی میں، وما لہ فی الآخرۃ، یہ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسری قسم سعید، جو نیک بخت لوگ ہیں، ان کا بیان ہے یہاں سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دے ہم کو دنیا میں حسنتاً، بھلائی، حسنتاً، سارا کا سارا دین اور وہ تمام چیزیں کہ جس کے اوپر دین موقوف ہے، کہ اللہ وہ سب کوئی تو ہمیں عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں تو بھلائی دے۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ جو نیک بخت لوگ ہیں وہ اس طرح کی سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ جو دعا ہے یہ بالکل جامع دعا ہے، تو اس لیے جب بھی انسان دعا کرے تو یہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انسان مانگے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بھی تردید ہے کہ جو صرف آخرت ہی مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھلائیاں اور یہ تمام چیزیں نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کیا سروکار، بس ہم نے تو صرف، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہے تو آخرت ہی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، جو وہاں پر کامیاب ہو کے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بھلائی مانگنا اور دین کے اوپر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، یہ بھی محمود عمل ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے اس دعا کو کثرت کے ساتھ کرنا، یہ بھی محمود عمل ہے۔ اولئک لہم نصیب، یہ ثمرہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لہم، ان کے لیے دونوں جہانوں میں، نصیب، اور ایک بڑا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اپنی آخرت کو نہ بھولنا، اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب اس کے مفسرین نے 2 معنی کیے، ایک ہے اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، آخرت کو نہ بھولنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، اور دوسرا واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب دینے والے ہیں۔ کیا کہ جو تم نیکی کے کام کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں جلد عطا فرمائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ،
اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں۔ ایام معدودات سے 11ویں 12ویں اور 13ویں یہ 3 دن مراد ہیں کہ مینا کے اندر رہتے ہوئے جب انسان اپنے افعال حج مکمل کر لیتا ہے تو 11ویں کو جب وہ شیطان ہے، وہ جو پتھر بنے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور 11ویں کو بھی اور 12ویں کو بھی۔ اب 13ویں کو بھی انسان اگر وہاں رہ کر کے کنکریاں مارے اور مار کر کے پھر مکہ جائے تو یہ اس کو اجازت ہے 2 دن کنکریاں مار کر کے مکہ چلا جائے، یا تیسرے دن بھی یعنی 13ویں کو بھی کنکریاں مار کر کے مکہ چلا جائے، یہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ اور پھر کنکریاں مارتے ہوئے اور ہر نماز کے بعد اور اسی طریقے سے وہاں پر رہتے ہوئے اکثر اوقات انسان کی زبان پر اللہ رب العالمین کی تکبیر ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کے تذکرے ہو۔ فمن تعجل فی یومین، بس وہ شخص جو جلدی کرے 2 دنوں میں، 2 دن یعنی 11ویں اور 12ویں کو مار کر کے مکہ چلا جائے، فلا اسم علیہ، بس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ ومن تأخر، اور وہ شخص جو تاخیر کرے، 12ویں کو مار کر کے نہ آئے بلکہ 13ویں کے بعد وہ مکہ آتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لمن اتقى، اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف خدا موجود ہوگا تو ان تمام باتوں کا خیال وہی بندہ کرے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ لیکن جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہے، اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو ان تمام باتوں سے کیا سروکار ہے؟ گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ واتقوا اللہ، یہ نسخہ عمل ہے، اور ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے۔ وَاعْلَمُوا، یہ نسخہ تقویٰ ہے کہ تمہارے دل میں میرا خوف کیسے پیدا ہوگا۔ جان لو انکم، بے شک تم الیہ، اسی کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ۔ یہاں تک یہ جتنے بھی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ سے لے کر یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر حج کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔